ڈر کچھ صورتوں میں اگر بات کی جائے تو یہ رحمت کا سبب بنتا ہے، اور کبھی کبھی ڈر انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، بربادی کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا ڈر ایسا ہے جو انسان کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، انسان کو جو ہے کامیاب بنا سکتا ہے، اور کون سا ڈر ایسا ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ آج ہم اسی ڈر کی بات کریں گے، ایک ایسا ڈر کہ جو ڈر اگر ہمارے دل کے اندر ہو تو ہمیں نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وہ کون سا ڈر ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا حق تقاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزیں ارشاد فرمائی جو قابل غور ہیں، قابل توجہ۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کا کہ مقدس کلام کا ہر لفظ، ہر حرف ایسا ہے کہ جس پر انسان پوری زندگی غور کرے تو اس کی گہرائیوں تک اور اس کی جو ہے گہرائیوں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن ہم نے اپنی کم صلاحیتوں کی بنیاد پر، کوتاہ ذہنی کی بنیاد پر جن چیزوں پر تحقیق کی جاتی ہے اور علماء نے جس چیز پر جو ہے بحث کی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو تین چیزیں، ایک تو ایمان والے، ایک اللہ کا ڈر اور ایسا ڈر کہ جو اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تیسرا ایمان اور اسلام کے ساتھ موت۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العزت کا پیار، یعنی وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی جو ڈرانے کی بات کر رہی ہے، موت کی بات کر رہی ہے، پھر بھی اس کے بعد ان کو اپنانے کی بات اور ان کو جو ہے اپنا ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ کتنا پیارا لفظ ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دوسری امت کے نبیوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے ساتھ، اس نام کے ساتھ میں جو ہے مخاطب فرماتا تھا، ایمان والو۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس لفظ کے ساتھ میں کلام مجید کے اندر 88 مرتبہ یاد فرمایا ہے۔ اور ایمان والے کس کو کہیں گے؟ ایمان والے اس کو کہیں گے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ایمان رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جی صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا باقی ساری بات ختم۔ اچھی بری تقدیر پر، زندگی میں انسان کے جو بھی اچھا ہوتا ہے، جو بھی برا ہوتا ہے، انسان کے اپنے کارنامے ہوتے ہیں، کبھی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو رب کے حضور جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے، یہ سوال ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ رسول پر ایمان رکھنے کے بہت سارے مطلب ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے، کبھی تو حرم کعبہ میں جو ہے تکلیفیں سہی ہیں، تو کبھی طائف میں پتھر کھائے ہیں، تو کبھی اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر کے، اپنے دیش کو چھوڑ کر کے یثرب، جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اتنی ساری تکلیفیں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے برداشت کی، تو کیا ہوگا کہ کل میدان حشر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تمہارے لیے پتھر کھائے تھے، تمہیں تبلیغ پہنچانے کے، تم تک جو ہے دین پہنچانے کے لیے، تم تک شریعت مطہرہ کے احکام پہنچانے کے لیے میں نے ہر طرح کی مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کی، حالانکہ میں تو اللہ کا حبیب تھا، اللہ کا رسول تھا، لیکن میں نے پھر بھی اتنی ساری پریشانیاں، اتنی ساری صعوبتیں برداشت کی۔ میں جب دنیا میں آیا تب تمہیں یاد کیا، میں معراج پر گیا تب تمہیں یاد کیا، میں کہیں بھی کسی بھی حال میں ہوا، یہاں تک کہ جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو تمہیں یاد کیا میں نے، حشر میں، قبر میں نے ہر کہیں تمہیں یاد کیا۔ تو ذرا یہ بتاؤ اس وفا کا صلہ تم نے کس طرح سے دیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تیسری چیز، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، خاندان نبوت، اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ تھی کربلا کی جنگ کی، کیوں ہم نے اپنے بیٹوں کے خون بہائے تھے، کیوں ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا، کیوں ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسیر بنانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی تھی، اور تم لوگوں نے اس کا کیا صلہ دیا؟ تم لوگوں نے کربلا کی جنگ کو صرف نیاز فاتحوں میں یاد کیا، میلادوں میں یاد کیا، تقریروں میں یاد کیا، اس کے علاوہ اور تم نے کربلا کی جنگ کو کتنا جو ہے اس کو عمل کا ایک نمونہ بنایا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ان ساری چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو انسان ایمان والا آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیسا ہے، اس کے متعلق میں آپ سے بہت چھوٹی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہو، بنا کچھ کیے ہماری روٹی کا، ہمارے گھر بار کا،
کپڑے لتے کا، ہماری اولاد کا، ہمارے فیوچر کا، پڑھائی کا، لکھائی کا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہو، اگر وہ فون کر کے ہمیں آدھی رات بھی بلائے گا نا تو ہم اس کے حکم پر چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے میرے ساتھ بڑے احسان کیے. میرے بچوں کی پرورش کا خیال رکھتا ہے، میرے بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھتا ہے، دوائی دارو، کپڑا لتا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. تو اگر وہ آدھی رات بھی بلائے گا نا تو آپ اس کے لیے چلے جائیں گے، منع نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ اس کے جو ہے احسان اس نے کیا ہے اور وہ آپ کا محسن ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ میرا ہے. ملک الناس، میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، کائنات کا بادشاہ ہوں. گھر دیا تو میں نے دیا، کپڑے دیے تو میں نے دیے، ماں باپ، آل اولاد، روزی روزگار، کاروبار، سب کچھ تمہیں میں نے دیا ہے، اور جو تمہیں دے رہا ہے اسے بھی میں نے دیا ہے. تو پھر اس سے کتنا ڈرنا چاہیے. اس بارے میں اگر ہم سوچ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، تو ہم اتنا ہی ڈرنے لگیں گے کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کبھی غور کریں. اللہ فرماتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں سب اللہ کا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور جو دینے والا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو اپنی زندگی میں ڈھال لیتے ہیں، اس کے ہر محبوب کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس کی باتوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں. جب ہر شے دینے والا ذات وہی ہو، اور رب کی ذات تو وہ ہے جس نے بادشاہوں کو بادشاہت عطا فرمائی، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہمیں حسن و جمال عطا فرمایا، بہترین گھر، اچھا پریوار، یہ خوبصورت زندگی رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. رب جب چاہے تب لے لے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ ناراض ہو گیا اور اگر اس نے اپنی نعمتیں ہم سے لینے لگا یک بعد دیگر تو ہمارا حال کیا ہوگا. تو کتنا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے بارے میں ذرا سوچیں اور غور کریں، اور اللہ سے اتنا ڈریں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میں اپنی زبان میں بتا نہیں سکتا، بس آپ اپنے دماغ میں سوچ لیجئے کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، جبکہ اللہ جو ہے پوری کائنات کا حاکم ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا، حاکموں سے حکمرانی چھیننے والا، بے عزتوں کو عزت دار بنانے والا اور عزت داروں کو عزت سے عزت چھیننے والا، سب کچھ میرے رب کے اختیار میں. کائنات میں جو شے ہے وہ سب کچھ میرے رب کی ہے. جہاں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ میرے اللہ کا ہے، جو سب کچھ اللہ کا ہے. تو ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، یہ سوال اپنے آپ سے کریں اور زندگی بہتر بنائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کر ہی مرنا. جب بندہ ایمان والا ہو جائے گا اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہو جائے گا جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر وہ جب مرے گا نا تو اس حال میں ہی مرے گا کہ جب وہ مسلمان ہوگا، اور اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ عمل بھی ہو جائے گا. ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. دنیا چھوٹی سی ہے، نہ جانے کب دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑ جائے، نہ جانے کب ہمیں دنیا کو خیر آباد کہنا پڑ جائے. جن یار دوستوں کی منڈلی میں بیٹھ کر کے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جس اولاد کو پالنے کے لیے ہم حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہیں کرتے ہیں، جن بچوں کے ساتھ زندگی بتاتے ہوئے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں گے. یا تو وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے یا پھر ہم انہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. آخر میں جا کر کے ملنا، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، رب کے محبوب کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو راضی کریں گے جس کے ساتھ ہمارا سب کچھ ہے، جو ہماری خوشیوں کا، ہمارے غموں کا فیصلہ کرنے والا، ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا، ہمارے فیوچر کا فیصلہ کرنے والا، ہمیں بچے دینے والا، ہمیں روزی دینے والا رب ہے. کیوں نہ ہم اسے راضی کر لیں، زندگی بہتر بنائیں اور اللہ کو راضی کریں.